بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں صحت اور ایمان کی اچھی حالت میں ہوں۔ اپنی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں خوبصورت مناظر آپ لوگوں کے ساتھ مقام بدر کے شیئر کیے جائیں گے۔ ہم لوگ اپنے عمرے کے سفر کے دوران جب ہم لوگ مدینہ منورہ تھے تو ہم نے مقام بدر کی جانب سفر کیا۔ وہ سارے کے سفر کی جتنی بھی ڈیٹیل تھی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گی، اور غزوہ بدر کی اہمیت اور جو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی اہمیت ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ غزوہ بدر اسلام میں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی پہلی جنگ ہے۔ اسلام کا پہلا غزوہ جس کی قیادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 313 کا جو صحابہ اکرام کا مختصر سا لشکر تھا اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے ایک بڑی دشمن کی فوج کو ناکو چنے چبوا دیے۔ دشمن ایسا ہوا کہ اپنا ساز و سامان، اپنے مال و دولت چھوڑ کے جو جنگ میں ساتھ لے کے آیا تھا چھوڑ کے دوڑنے پر مجبور ہو گیا، اور جا کے مکہ مکرمہ سیدھا جا کے سانس لیا۔ یہ ابھی جو آپ لوگوں کو راستے میں یہ راستہ نظر آ رہا ہے، یہ سیدھا جو جا رہا ہے یہ مقام صفرا کی جانب ہے، جدھر ایک صحابی جو مقام بدر میں زخمی ہوئے تھے جنگ لڑتے ہوئے، حضرت عبیدہ بن حارث، ان کی جو واپسی پہ ڈیتھ ان کی اس مقام پہ ہوئی تھی، تو پھر ان کی قبر جو ہے وہ ادھر ہی ہے۔ ڈیروں ڈیر اور بے شمار رحمتیں ہوں ہمارے صحابہ اکرام اور ہمارے اہل بیت اور تمام لوگ جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ بدر کی جانب جاتے ہوئے راستے میں آپ لوگوں کو یہ گھر جو نظر آ رہے ہیں یہ قبیلہ غفار کے گھر ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں زندگی نے موقع دیا تو ضرور شیئر کروں گی۔ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل شک کر رہ جاتا ہے حضرت ابو ذر غفاری کی سیرت کو پڑھتے ہوئے۔ ابھی یہ گھر آپ لوگوں کو دور سے کیمرے میں اس طرح سے واضح نظر نہیں آ رہے، ہم لوگوں نے بھی بس میں جاتے ہوئے اس کی شارٹ سی ویڈیو بنائی تھی۔ اگر لمبی ویڈیو ہوتی میرے پاس تو میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرتی، بس آپ لوگ اس کی برکتیں سمیٹ لیں اور اس کو دیکھ لیں کہ ہمارے صحابہ اکرام نے کیسے زندگی گزاری تھی اور پہلے لوگوں کی زندگی کیسی تھی، اور آج اگر ہم اپنی زندگی کا کمپیریزن کریں تو ہم لوگ بادشاہوں سے بھی اوپر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو کھجوروں کے باغات نظر آ رہے ہیں، ادھر ساتھ ہی کھجوروں کی منڈیاں لگتی تھیں، جدھر یمن اور شام سے آنے والے جتنے بھی مدینہ منورہ کی جانب قافلے جاتے ہیں وہ اس منڈی میں اپنی تجارت کرتے تھے۔ تو اپنے ویڈیو میں ساتھ چلتے ہیں۔ یہ پہاڑ جو آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہے ہیں یہ جبل الملائکہ کہلاتے ہیں، کہ غزوہ بدر میں صحابہ اکرام کے ساتھ جو فرشتوں نے جن فرشتوں نے مدد کے لیے آئے تھے وہ اس پہاڑ سے آئے تھے۔ باقی پہاڑوں میں اس پہاڑ میں فرق یہ ہے کہ یہ پہاڑ بالکل ریت اور جو ہوتا ہے نا آپ لوگ پھونک مارے جیسے آٹے کی طرح ہوتا ہے، اس پہ جھاڑیاں بھی اگر اگتی ہیں تو وہ بھی چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہیں، اور وہ گائیڈ بھائی بتا بھی یہ رہے تھے کہ اس پہاڑ سے اگر ریت اڑتی ہے تو واپس اپنی جگہ پہ آ کے ٹھہر جاتی ہے۔ تو یہ مبارک پہاڑ کے بیچ میں سے کاٹ کے راستہ بنایا گیا ہے مقام بدر کی جانب جانے کے لیے۔ یہ بس ہم بدر سٹی میں پہنچ گئے تھے۔ یہ آپ لوگوں کو جو نظر آ رہی ہے اس کی اوڑ میں ہمارے وہ 14 صحابہ اکرام اس سفر میں اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ 13 صحابہ اکرام کی قبر مبارک ادھر ہیں۔ ان کی زیارت ہم لوگوں نے ادھر سے تھوڑا سا اتر کے کی تھی۔ باقی ایک صحابی آپ لوگوں کو راستے میں نے بتایا ہے، عبیدہ بن حارث جو ہیں وہ ادھر مقام صفرا میں مدفون ہے۔ یہ 13 صحابہ اکرام کی جو نیم لسٹ ہے جو شہید ہوئے تھے غزوہ بدر میں، ان کے ساتھ لوگ اپنی تصویریں وغیرہ بھی بناتے ہیں، اور لوگ اپنی یادیں جو ہیں وہ اپنے کیمروں میں سمیٹ کے لے کے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ جگہ ہے جدھر غزوہ بدر ہوا تھا، آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈیٹیل شیئر کرتی جاتی ہوں۔ آپ لوگ جو ہے اس مقام کو دیکھتے جائیں اور برکتیں سمیٹتے جائیں۔ ہجرت کے بعد 2 ہجری کو 17 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر 313 مسلمان سپاہیوں نے وہ عظیم و شان جنگ لڑی، جس کے بعد مسلمانوں کا رعب دبدبہ پورے عرب پر پھیل گیا، اور اس جنگ نے مسلمانوں کی عظمت کو 4 چاند لگا دیے۔ جنگ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے جو دعا کی وہ آپ لوگوں کے گوش گزار کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے فرمایا، اے اللہ یہ قریش جو ہے اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں۔ اے اللہ اگر آج یہ مختصر سی جماعت ہلاک ہوگی تو پھر قیامت تک تیری پرستش نہ ہو سکے گی، اور تیری عبادت کرنے والا اور تیری وحدانیت کی دعوت دینے والا
کوئی نہ رہے گا۔ اے اللہ بس اب آ جا تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا تھا، اپنے نام لیووں کی مدد فرما اور انہیں فتح نصرت عطا فرما۔ آپ لوگوں کو یہ سامنے جو میدان نظر آ رہا ہے یہ جنگ کا ہی میدان ہے۔ غزوہ بدر کی وجوہات، قریش کی تولیت، کعبہ کو خطرہ، کفار مکہ کے اندر جو زین جابر فہری پر حملہ، عمر بن حضرمی کا قتل اور دیگر وجوہات شامل تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابو سفیان کے شام سے واپس آنے کی خبر سنی تو مدینہ والوں سے مشورہ کیا۔ عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو یہ حکم دیں کہ ہم اپنی سواری کے جانوروں کو دریا میں ڈال دیں تو ہم ایسا ہی کریں گے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ ہم اپنی سواریوں کو جگہ برق غماد تک ماریں تو ہم ایسا ہی کریں گے۔ برق غماد یمن کا ایک شہر ہے۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو ہم اپنی سواریوں اور اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کو برق غماد تک دوڑاتے چلے جائیں۔ ابھی یہ جو آپ لوگوں کو میدان نظر آ رہا ہے اس میں وہ کنواں بھی ہے جدھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 70 کفار جہنم واصل ہوئے تھے ان کو غرق کر دیا تھا، ان کو ڈال دیا تھا۔ تو لوگ ادھر جاتے ہیں ابھی بھی جا کے تو اس میں پتھر پھینکتے ہیں، جوتے مارتے ہیں، یہ سارا کا سارا ہے جس میں کفار جو ہیں وہ ڈالے گئے تھے۔ اس شدید گرمی میں جب میں نے تھوڑی سی زوم کر کے ویڈیو بنانے کی کوشش کی تھی لیکن ستمبر کا مہینہ تھا اور اتنی شدید گرمی تھی کہ باہر کھڑا ہونا محال تھا۔ مجھے سوچ کے یہ ہو رہا تھا اور اپنے صحابہ کرام کی جو شان و شوکت ہے یا ان کا جو مرتبہ ہے اس پہ رشک کرنے کو دل چاہ رہا تھا کہ وہ صحابہ کرام کا جو شہادت کا جذبہ یا ایمانی جذبہ کیسا ہوگا جو 17 رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں کم ساز و سامان کے باوجود انہوں نے کس جانفشانی کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑی تھی اور کیسے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے مقام مرتبے سے نوازا جو آج تک کسی بھی جنگ میں شہید ہونے والے کسی صحابی کو یا کسی بھی انسان کو جو ہے وہ مرتبہ نہیں ملے گا جو بدر کے صحابیوں کو ملا۔ بدری صحابیوں کو ایک الگ ہی مرتبہ اور مقام جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں جاننے کو ملتا ہے وہ ہے، اور بے شک کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کا مقصد جو تھا وہ دین حق کی سربلندی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو خوب مقام عطا کیا۔ جنگ بدر کا فلسفہ اور حکمت یہ تھی کہ کفار کو مکمل یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے اور اس مذہب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی علم تھا اور اللہ تعالیٰ بھی سب کچھ جانتے تھے کہ مسلمانوں کو ایسی غیبی طاقت ملے گی کہ کافروں کے دلوں میں جنگ بدر کا ایسا اثر جو ہے وہ عرصہ دراز تک بیٹھا رہا اور اسلام کی داغ جم گئی اور پھر کچھ عرصے تک مسلمانوں نے اطمینان سے دن گزارے۔ میدان جنگ سے کفار اپنے قیدیوں اور لاشوں کو چھوڑ کر باغ کھڑے ہوئے۔ کفار کے 70 آدمی مارے گئے جن میں کفار کے ریش کے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے۔ اس فتح کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الانفال میں بھی بیان فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور ابن عباس نے اس کو روایت کیا ہے کہ بدر کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جو اپنے گھوڑے کا سر یعنی باغ پکڑے ہوئے کھڑے ہیں اور لڑائی کا سامان لیے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا میں نے ویڈیو کو زوم کیا تھا۔ یہ لوگ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ اسی کنویں کے پاس کھڑے ہیں جدھر 70 کافروں کو قتل کر کے پھینکا گیا تھا۔ اچھا، اس جگہ پہ جو مسجد بنائی گئی ہے اسے مسجد عریش کہتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں اس میدان جنگ کی جو زیارت کر کے بعد میں نماز وغیرہ پڑھتے ہیں۔ اسی مسجد میں ایک جامع بھی ساتھ لوگوں کے حفظ، بچوں کے لیے حفظ وغیرہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ آج کا یہ سفر صرف ہمارے لیے ایک سفر یا زیارت ہی نہیں تھی، یہ ہمارے لیے ایک سبق بھی تھا کہ ہم نے جو آج سے پہلے کتابوں اور حدیث کی روشنی میں پڑھا اس کو ہم نے اس جگہ پہ آ کے جو ہم سوچتے تھے پڑھتے تھے اس جگہ پہ آ کے اس میدان میں پھر کے ہم لوگوں نے اس ساری یاد کو دوبارہ سے تازہ بھی کیا اور اس ساری چیزوں کو فیل بھی کیا۔ یہ مسجد عریش کا بورڈ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے۔ اچھا جی، یہ آج کی ویڈیو تھی۔ امید ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ نیکسٹ کسی بہت ہی اچھی ویڈیو میں دوبارہ سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ویڈیو میں اینڈ تک رہے ہوں گے۔ اپنے ارد گرد سب کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔